تلاوت کر کے اس کا ہدیہ امام تقی جواد علیہ السلام کی روح انور کو ہدیہ کیا کرو، ایصال کیا کرو، ارسال کیا کرو۔ اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جو اس نسخے پر عمل کرتا تھا خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یقین بہت ضروری، تو جب اس پر عمل ہوتا تھا تو کچھ ہی وقت گزرنے کے ساتھ وہ آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر ہم نے عمل کیا اور مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا گھر ہو گیا۔ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اور مومنات، شب میلاد حضرت ابن الرضا مولا واقع محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام ہے، اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والوں کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جب جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی خوشی کو اپناتے ہیں، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر میں اب اگر کوئی غم کا سلسلہ ہو تو ہم اپنی خوشیوں کو ایک جانب رکھ کر اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کی رات کے اس مولود ہمارے اور آپ کے نوے امام سرکار مولا واقع ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے فرزند اور ایک اکیلے فرزند اور ایک اکیلی اولاد، شیخ مفید نے لکھا، الارشاد میں بھی لکھا کہ پروردگار عالم کی جانب سے، اب یہ خاص انتظام تھا رب ذوالجلال کا کہ مولا رضا علیہ السلام کے یہاں پر آپ کے عقد مبارک کے بعد تقریباً 30-35 سال تک اولاد نہیں ہے مولا رضا علیہ السلام، اور ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ آپ کو وہی نسبت دینے لگے اور اسی لقب کے ساتھ ملقب کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، وہی تانا دینے لگے کہ جو تانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور آپ کو ابتریت سے جوڑنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن پروردگار عالم کا یہ انداز ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ جب بھی اس کے ان نمائندوں کو یا ان ائمہ اطہار علیہ السلام کو کہ جنہیں پروردگار عالم نے نص امامت کے ساتھ منصب امامت پر فائز کر کے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے، اگر کبھی ان پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب پھر وہ خود نہیں دیتے ہیں، اس کا جواب رب ذوالجلال خود ان کی جانب سے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کہنے والوں کے لیے، ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ دنیا کی، یعنی لوگ رسول کو کیا کہتے تھے؟ ابتر، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کی زبانوں کو گم کرنے کے لیے انتظام کیا اور ایک بیٹی عطا کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو رحمت کہ جو رحمت للعالمین ہے، اس رحمت نبی کو ایک رحمت سے سرفراز فرمایا، جناب سیدہ عطا کی، اور دنیا کا جو نظام فطرت ہے نا، پروردگار عالم نے کہا کہ میں رسول کو ابتر کہنے والوں کو خاموش کروں گا اور ایک خاص فرق کے ساتھ نظام فطرت کو تبدیل کر دوں گا، نظام عصمت پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پروردگار عالم نے نظام فطرت کو تبدیل کیا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میرے حبیب کی نسل چلے گی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور ایسی نسل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے چلنے والی رسول ہی کی نسل ایسی نسل ہے کہ جو قیامت تک جانے والی ہے، اس میں درمیان میں کوئی وقفہ، کوئی توقف، کوئی گیپ، کوئی توڑ نہیں ہے۔ اب آ جائیے یہاں پر مولا رضا علیہ السلام کو جو ابتر کہہ رہے تھے، ان کی زبانوں کو گم کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا کیا، بس ایک بیٹا۔ وہاں رسول کو ایک بیٹی عطا کی، بس ایک بیٹی، یہاں مولا رضا علیہ السلام کو بس ایک بیٹا عطا کیا۔ آپ جا کر روایتوں کو، ہماری کتابوں کو دیکھ لیجئے، مولا رضا علیہ السلام کے یہاں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، صرف اکیلے ایک بیٹے، اور دونوں ہی، اچھا یہاں پر دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، رسول نے، اللہ نے اپنے حبیب کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلائی۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ جیسے سادات ہیں،
سادات کے اندر جتنی زیادہ کثرت آپ کو رضوی سادات کی ملتی ہے، تقوی سادات کی ملتی ہے. تقوی سادات کون ہے؟ وہی رضوی سادات کہ جو رضوی سادات. ابن الرضا مولا کا لقب ہے. ابن الرضا صرف اور صرف مولا تقی جواد علیہ السلام کا لقب ابن الرضا نہیں ہے، بلکہ امام علی النقی علیہ السلام کا لقب بھی ہے ابن الرضا، رضا کے بیٹے. اب آپ کو آپ کے نام یعنی کہ محمد، آپ کے لقب تقی، آپ کے لقب جواد سے زیادہ جانا جاتا ہے ابن الرضا کے لقب سے. یہ رضا کے بیٹے، رضا کے بیٹے، رضا کے بیٹے، اس لیے کہ آپ ہی تو ایک بیٹے ہیں رضا علیہ السلام کے. اب بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں. دونوں ہی اللہ کے جوابات کے اندر، ایک جناب سیدہ کی شکل میں اور ایک امام تقی جواد علیہ السلام کی شکل میں، ان دونوں کے درمیان مماثلت کیا ہے؟ دونوں کے القاب اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک لقب ایسا ہے کہ جو دونوں ہی ہستیوں کے اندر کامن ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے مبارکہ، تو یہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک لقب ہے مبارک. وہ مبارکہ ہے، یہ مبارک. اور کیا کمال کی وہ روایت ہے کہ جس کے اندر راوی پہنچا خدمت عالیہ اقدس ہے امام رضا علیہ السلام میں، اور مولا رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے شہزادے یعنی کہ امام تقی جواد علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. اور ایک پھل ہے کہ جسے مہیا کر کے، جسے تیار کر کے اپنے بیٹے یعنی کہ امام تقی علیہ السلام کے دہن مبارک میں مولا رضا علیہ السلام رکھتے جا رہے ہیں. راوی دیکھ رہا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام اپنے اس فرزند کو وہ لقمے بنا کر دے رہے ہیں، اس پھل کو توڑ کر دے رہے ہیں. اور راوی داخل ہوا، کہتا ہے جو ان تو فدا کا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ پر قربان ہو جاؤں. کیا یہی وہ ہیں کہ جنہیں آپ مبارک کہتے ہیں؟ غور کیجیے گا راوی کیا کہہ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ راوی جانتا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام نے اس شہزادے کو مبارک قرار دیا ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا کیا یہی وہ مبارک فرزند ہے، مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہاں یہی وہ میرا بیٹا ہے کہ جو ایسا مبارک ہے کہ لم یخلق لا یولد یا لم یولد ولد مثلہ. کوئی اہل بیت اطہار، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ایسا نہیں ہوا جیسا یہ میرا بیٹا محمد تقی مبارک ہوا ہمارے شیعوں کے لیے. اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ مبارک یہ ہمارا بیٹا، میرا بیٹا یعنی کہ محمد تقی جواد علیہ السلام ہے. بابرکت جس بیٹے کو مولا رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں بابرکت، ان کی برکتوں کا انداز اور عالم کیا ہوگا. مولا رضا علیہ السلام اپنے فرزند مولا امام تقی جواد علیہ السلام کا تعارف مبارک کہہ کر کروا رہے ہیں. بہت ساری وجوہات اس میں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا تقی جواد علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام تھے، ایک فرق تھا، واضح فرق. اور وہ فرق یہ تھا کہ انہیں کسی عمر کے ایک حصے میں آ کر وہ منصب امامت پر فائز ہوا کرتے تھے. اچھا، منصب امامت پر فائز ہوا کرنے کے معنی کیا ہے کہ پڑھ لکھ کر کسی منصب پر پہنچتے اسے منصب امامت کہتے؟ نہیں. منصب امامت وہ منصب ہے جو پروردگار عالم اپنے اس بندے کو عطا کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے کہ جسے وہ اپنی امامت کے لیے چنتا ہے. یعنی کہ دنیا میں آ کر پڑھ لکھ کر کسی منزل پر پہنچ کر عمر کے کسی حصے میں آ کر کہ کسی قابل بننے کے بعد امامت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ پڑھ لکھ کر امام نہیں بنتا، دنیا میں آ کر امام نہیں بنتا، امام بن کر اس دنیا میں آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی. مگر عزیزان محترم 2 سال اور 1 مہینے کا سن مبارک ہے مولا امام جواد علیہ السلام کا. اور ایک مرتبہ لوگوں نے، دیکھنے والوں نے مولا جواد علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ ہمیں رضا کے فرزند نہیں لگتے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے مولا رضا علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ یہ تقی جواد جسے آپ مبارک کہتے ہیں، جسے آپ اپنا بیٹا کہتے ہیں، آپ کے یہاں پر تو کوئی اولاد نہیں تھی، یا آپ کے یہاں پر جو یہ اولاد ہو رہی ہے یا جسے آپ اپنی اولاد کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں. اب یہ تو زمانے کی ستم ظریفی تھی، اور یہ آل رسول سے بغض اور نفرت کی بھی ایک کڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا جواب کیسے ہوا؟ قیافہ شناس. قیافہ شناس کسے کہتے ہیں؟ قافہ
قافہ کسے کہتے ہیں؟ جو قیافہ دیکھ کر بتا دیں، جو باڈی لینگویج دیکھ کر بتا دیں، جو جیسچرز دیکھ کے بتا دیں، جو چہرے کی قد کاٹ کو دیکھ کر، چال ڈھال کو دیکھ کر، عادتوں کو دیکھ کر، بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر، آنکھوں کی جس طرح سے آنکھوں کی کٹائی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح سے انسان کی فیس میں اس کی آئیز رکھی گئی ہیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، جس طرح کا انسان کا قد کاٹ ہے، اسے دیکھ کر وہ قیافہ کہا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ افراد ایسے اسپیشلسٹ ہوتے تھے کہ جو بتا دیتے تھے کہ اس بچے کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس بچے کا باپ کون ہے، یا اس بچے کا باپ کون نہیں ہے۔ تو قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، اور یہ یقیناً مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے مولا تقی جواد علیہ السلام کو دیکھا، 2 سال اور 1 مہینے کا یہ بچہ، جسے آپ اور ہم بچہ کہیں گے، لیکن وہ دراصل عمر کی قید سے بالا، کسی بھی قید سے بالا امام معصوم ہے، اور اس وقت بھی امام ہے۔ اور جیسے ہی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ جیسے وہ شہزادے آئے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی پیشانیوں کو مولا کے قدموں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں معاف کیجئے گا، ہماری بہت بڑی بھول ہوئی، یہ فرزند آپ ہی کا بیٹا ہے۔ لیکن اس کے بعد مولا تقی جواد علیہ السلام نے اس عمر مبارک میں کہ جو 25 ماہ کا مولا کا عمر ہے، مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر، اس مجمع کے اندر، کہ جس مجمع میں مولا کی پاکیزگی کا نعوذ باللہ من ذالک امتحان لیا جا رہا ہے، مولا رضا علیہ السلام کی طہارت کا بھی اور مولا امام تقی جواد علیہ السلام کی طہارت کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، وہ ہستیاں ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کہ جنہیں پروردگار عالم نے مصداق تطہیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہو، ایسے پاک رکھا ہو جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، پاک کیا ہو نہیں کہا ہے میں نے، پاک رکھا ہو، پاک تو وہ تھے۔ اب مولا تقی جواد علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنا من نور اللہ، ہم ہے اس کی، یا من نورہ، ہم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا۔ کون؟ رضا کا بیٹا ابن رضا امام جواد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ خطبہ تو مجمع عام میں مولا نے دیا۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے، ہم وہ ہیں کہ جو امناء وحی خدا ہیں، اللہ کی وحی کے امین ہیں، ہم امانت دار وحی الہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ کے بندوں کے بھی امین ہیں، ان کے وجود کے بھی امین ہیں۔ امین مانے کیا؟ کہ ہم ان کے وجود اور ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور امام معصوم اولا بالتصرف علی المومنین ہے۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی اولا، کس چیز کے اولا؟ ہم پر تصرف رکھنے میں اولا ہیں۔ اچھا خیر، مولا پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو علوم انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کے بعد ایک پورا خطبہ ہے مولا امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن اذان محترم، مولا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں اضافہ کرنا یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ مولا کی ولادت کی شب ہے، آقا کی آمد کی شب ہے، مولا کی میلاد کی شب ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہماری جانیں مولا کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ کیسے آقا کی معرفت کو بڑھائیں؟ یقیناً سبانہ عمری امام تقی جواد علیہ السلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یقیناً مولا کے وہ معاجز اور مناقب کے جو کتابوں میں موجود ہیں ان کا تلاوت کرنا چاہیے، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں عرض بھی کی ہے۔ لیکن اذان محترم، وہ زیارتیں کہ جو زیارتیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں روایت فرمائی ہیں، جیسے کہ امام معصوم علیہ السلام ہی کی تعلیم کردہ زیارت امام تقی جواد علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی البر التقی، میرا سلام ہو آپ پر اے ابو جعفر۔ ابو جعفر ہمارے پاس 2 ہیں، ایک ابو جعفر کون؟ 5ویں امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، آپ بھی ابو جعفر، اور ایک امام نویں امام یعنی کہ امام تقی جواد علیہ السلام، آپ بھی ابو جعفر ہیں۔ اسی لیے آپ کو ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ البر التقی، کہ جو پروردگار عالم کے خالص بندے ہیں، سچے بندے ہیں، التقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ آپ کے 2 القاب ہیں، ایک تقی ایک جواد، بہت زیادہ سخی، جواد بہت زیادہ سخی۔
آیت اللہ سید مرتضی کشمیری علی اللہ مقامہ نے کہا، اور وہ اپنے جو بھی ان سے سوال کرنے کے لیے آتا تھا انہیں یہ تعلیم کرتے رہتے تھے، یہ نسخہ. اور متعدد علماء کرام نے یہ بتلایا کہ یہ سید مرتضی کشمیری کا سکھایا ہوا ایک ایسا نسخہ تھا کہ جسے دنیاوی خواہشات کی ایک ارمان ہوتا تھا کہ میرا گھر بن جائے، مجھے گاڑی مل جائے، یا میرے مال میں اضافہ ہو جائے، یا میرا روزگار اچھا ہو جائے، وہ اسے یہ تعلیم کرتے تھے کہ ایک سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور کو ہدیہ کیا کرو، ارسال کیا کرو. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جو اس نسخے پر عمل کرتا تھا خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یقین بہت ضروری، تو جب اس پر عمل ہوتا تھا تو کچھ ہی وقت گزرنے کے ساتھ وہ آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر ہم نے عمل کیا اور مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا گھر ہو گیا، کسی کی گاڑی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جائیں، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں. ایک بزرگ عالم کا کہنا تھا، نجف اشرف میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام کے حرم کی طرف اپنی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھنا اگر تمہیں نمک بھی چاہیے نا تو ان سے سوال کرنا، کسی غیر کے دروازے کو مت کھٹکھٹانا.